آج بگڑی ہوئی نافرمان اولاد کو قابو میں کرنے کا ایک ایسا آسان طریقہ آپ کے حوالے کروں گا۔ ایک مٹھی چینی پر یا شہیدو یا نافیو پڑھ کر یہ دم کی ہوئی چینی اولاد کو کھلانے کی دیر ہے، شوہر کو کھلانے کی دیر ہے، ساس کو کھلانے کی دیر ہے، بہو کو کھلانے کی دیر ہے۔ جو انسان اس چینی کو کھا لے گا وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اگر آپ کسی کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا دشمن ہے، دوست ہے، عزیز و اقارب ہے، میاں بیوی ہیں، کسی بھی انسان کو آپ یہ دم کی ہوئی چینی کھلا دیں، صرف نیک ارادے اور جائز مقصد کے لیے آپ کو یہ عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ عمل تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے اور جادو کی اکثر رکھتا ہے۔ آپ نے آج تک میٹھی چیز پر بہت سے عمل کیے ہوں گے، لیکن چینی پر اللہ کے دو نام یا شہیدو یا نافیو کا یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اگر آپ کی اولاد اتنی بگڑ چکی ہے کہ آپ کو گالیاں دیتی ہے، آپ کو برا بلا کہتی ہے، آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، راتوں کو باہر رہتی ہے، شرابی پیتی ہے اور جاہل ہو چکی ہے، آپ صرف اس کا نام لے کر یا اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر، اگر ہاتھ رکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو دم کی ہوئی چینی کھلا دیں، بس یہ چینی اس کے حلق سے اترنے کی دیر ہے، اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ دیکھیں، آج کے دور میں دشمن سب سے پہلا وار آپ کی اولاد پر کرتا ہے، اور آپ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں کہ اسے اچھا پڑھاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، تاکہ کل کو وہ بڑا افسر بنے، کامیاب ہو اور آپ کی عزت کرے، آپ کو سنبھالے، آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے۔ لیکن لوگ، جب آپ کی اولاد فرما بردار نکل آتی ہے، جب آپ کی اولاد کامیابی کی طرف چلتی ہے، تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کے اولاد پر وار کرتے ہیں اور آپ کی اولاد کو برے کاموں میں لگا دیتے ہیں، بری صحبت میں ڈال دیتے ہیں اور اولاد بگڑ جاتی ہے۔ ایسی بگڑی ہوئی اولاد کے لیے اللہ کے دو ناموں کا یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ کرنے کے بعد آپ ہمیشہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ اسی طرح ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصہ میاں بیوی میں محبت رہتی ہے، لوگ آپ کی محبت سے حسد کرتے ہیں، پھر آپ کا شوہر آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ منہ تک نہیں لگاتا۔ وہ شوہر جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ کو برا بلا کہتا ہے، راتوں کو گھر نہیں آتا، برے اعمال کرتا ہے، کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایسے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نافرمان بگڑا ہوا شوہر جو آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، ظالم شوہر بھی آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کہیں پر نوکری کرتے ہیں، آپ کا کولیگ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کا باس آپ کو تنگ کرتا ہے، طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کی کامیابی میں مشکلات پیدا کرتا ہے، آپ اپنے کولیگ، اپنے سینئر کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں کسی بھی انسان پر قابو پانا ہے، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، عورت ہے، مرد ہے، آپ جائز مقصد، نیک ارادے کے لیے یا شہیدو یا نافیو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں اور یہ چینی کا بتائے گئے طریقے سے استعمال کریں۔ پھر دیکھیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانے گی، رات کہیں گے تو رات مانے گی۔ صرف کرنا کیا ہے کہ اللہ کے دو نام اور ایک قرآنی آیت مبارکہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، انڈیا سے ہیں، اگر آپ بھی ایسے مسائل میں مبتلا ہیں، آپ کی اولاد بھی آپ کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، آپ کو برا بلا کہتی ہے، دیکھیں ہمارے پاس ایسے ماں باپ آتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کو گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب اولاد اپنے بس میں نہیں ہوتی، جب اس پر نظر بد، حسد یا جادو جنات کا وار کیا جاتا ہے، اسے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے میری آپ تمام ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے
کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے تو اپنی اولاد کو مزید بگڑنے سے پہلے، مزید برے اعمال، برے حالات، بری صحبت، شرابی اور ایسی بری صحبت پہ پڑنے سے پہلے آج یا شہیدو یا نافیو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ کے یہ دو نام آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس چینی موجود ہو اور آپ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ کریں۔ اگر تو آپ کی اولاد آپ کے پاس آ جاتی ہے یا آپ جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس پر سر پر ہاتھ رکھ کر یہ خاص وظیفہ کر سکتے ہیں تو سونے پر سہاگا ہے۔ اگر آپ سر پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ چینی پر یا اس کی تصویر کو اپنے پاس رکھ کر یہ عمل کریں۔ اگر تصویر بھی موجود نہیں تو اس کا نام لے کر آپ اس عمل کو کریں۔ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ ایک نقطہ، ایک چیز آپ کے حوالے کی جائے گی، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ بے وضو اس عمل کو نہیں کر سکتے، عورتیں خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود و سلام آپ کو حساب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لیں۔ وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کا کوئی طاقتور دشمن ہے جس کے دل میں آپ نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو بھی قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو بھی مٹھی میں بند کرنا ہے، صرف اس کا نام لے کر نیت کرنی ہے کہ یا ارحم الراحمین، میں اس بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں، راہ راست پر لانا چاہتا ہوں، تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتا ہوں۔ نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد اگر وہ بندہ موجود نہیں تو تصویر کو اپنے سامنے رکھیں، تصویر موجود نہیں تو اس کا نام لے کر تصور میں یا شہیدو یا نافیو کو پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یا شہیدو یا نافیو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ دو نام پڑھتے ہی آپ کی بگڑی ہوئی اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، اور یہ عمل کرنے کے بعد نتیجہ ایک دن میں ملتا ہے، یعنی کہ آپ کو اپنی بگڑی ہوئی اولاد میں، بگڑے ہوئے شوہر میں، یا جس انسان کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس میں واضح طور پر آپ کو تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یا شہیدو یا نافیو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یعنی کہ یا شہیدو یا نافیو، یا شہیدو یا نافیو، یا شہیدو یا نافیو۔ اس طریقے سے آپ اللہ کے دو نام پڑھتے چلے جائیں اور اس بندے کی تصویر یا اس بندے کو ذہن میں رکھ کر پڑھتے جائیں۔ یا شہیدو یا نافیو، یا شہیدو یا نافیو، یا شہیدو یا نافیو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اب 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن اس کی تعداد میں کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا شہیدو یا نافیو، یا شہیدو یا نافیو کو 100 بار پڑھ کر اس بچے کی تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر موجود نہیں تو تصور میں اس کا نام لے کر اس کے دل پر پھونک ماریں۔ اگر آپ کے پاس وہ بچہ بیٹھ جاتا ہے، اولاد بڑی ہے، چھوٹی ہے، شوہر ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔
میں نے آپ کو ہر طرح کا طریقہ بتانے کی پوری کوشش کی ہے تاکہ آپ کا کوئی سوال باقی نہ رہے۔ ہر انسان کو یہ عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے کیونکہ آج کے دور میں اولاد ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ جب آپ کا لکھا ہوا الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ اگر کوئی اور بھی پڑھے گا تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ چھوٹی سی نیکی آپ نے لازمی کرنی ہے اور صدقہ جاریہ کے طور پر کرنی ہے۔ اب آپ نے یا شہیدو یا نافیو کو چینی پر پڑھ کر پھونک مار دی۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ خاص وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ آج تک آپ نے بڑے بڑے اعمال کیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، لیکن آج جو کامیابی کا راز میں آپ کے حوالے کروں گا، اسے پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والی نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ اب آپ نے جو قرآنی آیت مبارکہ پڑھنی ہے وہ ایک کلمہ بھی ہے اور ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ یہ تیسرے کلمے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے یا شہیدو یا نافیو کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور تیسرے کلمے کے فیض و برکات اتنے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے یہ راز آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، بعض اوقات ماں باپ کہیں بیٹھ کر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، کوئی ایسی مطلب کہ اپنے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو بچوں پر آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بات کر دی کہ میرے بچے تو بڑے اچھے ہیں، یا بڑا ایسے کرتے ہیں، کوئی بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں جس کا امپیکٹ، جس کے اثرات بچوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر نسلیں بھگتتی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بعض اوقات گھر کے بڑے بوڑھے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ بچوں کی قسمت پر پڑتا ہے، بچوں کی تربیت پر پڑتا ہے، بچوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ یا شہیدو یا نافیو کے بعد تیسرا کلمہ پڑھیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، تسبیحات فاطمہ بھی ہے، اللہ سے گناہوں کی توبہ بھی ہے۔ جب ماں باپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں، تو اولاد پر اللہ کی طرف سے آنے والی جتنی آزمائشیں ہیں، جتنی تنگ دستیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ چھوٹی سی باریک بینی والی بات میں نے آپ کے حوالے کی، جس ماں باپ کو سمجھ آ جائے گی وہ اس عمل کو کرنے کے بعد مجھے دعائیں دے گا۔ اکثر ہوتا ہے، آج کے دور میں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ مکمل پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ اگر اولاد کی تصویر یا جس انسان کو اپنے قابو میں کرنے بیٹھے ہیں اس کی تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک مار دیں۔ اب یہاں تک عمل کرنے کے بعد، یعنی تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد، اب آپ نے آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ہے وہ کامیابی کا راز، جسے پڑھتے ہی اگر تو آپ کے اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، اگر آپ کی اولاد پر زمینی اور آسمانی اثرات ہیں، وبائیں ہیں، یا کسی بھی طرح کی بری آفت ہے، وہ ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، اور آپ کی بگڑی ہوئی اولاد، آپ کا بگڑا ہوا شوہر، آپ کا بگڑا ہوا دشمن، یا جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب آپ نے جو عمل پڑھنا ہے، یہ عمل سورہ بقرہ میں موجود ہے اور اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کے فیض و برکات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج آیت الکرسی کو چینی پر پڑھ کر جس انسان کو کھلا دی جائے گی، جس کا نام لے کر آیت الکرسی پڑھ دی جائے گی،
اللہ اس انسان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس انسان کے دل میں ایسی محبت، ایسی عقیدت، ایسی نیک ارادے پیدا فرمائے گا کہ وہ بندہ آپ کے متی ہو جائے گا، آپ کا غلام ہو جائے گا۔ طاقتور دشمن کے لیے آپ یہ عمل کریں، اپنی اولاد کے لیے آپ عمل کریں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں لوگ آپ کو حسد کی نگاہوں سے مار دیں گے، آپ کی اولاد کو تباہ و برباد کر دیں گے، اپنی اولاد کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے، اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے اس بچے کی یا اس بندے کو جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کی تصویر پر پھونک ماریں یا چینی پر پھونک ماریں۔ ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہاں تک آیت الکرسی مکمل پڑھ کر چینی پر دم کریں اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اب آپ نے دم کی ہوئی چینی کسی بھی طرح سے اولاد ہے، شوہر ہے، ساس ہے، بہو ہے، جس انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے اس کو کھلا دیں۔ اگر آپ چینی کو ڈائریکٹ نہیں کھلا سکتے، کسی جوس میں، کسی شربت میں، کسی کھانے میں، کسی میٹھی چیز میں ملا کر کھلا دیں۔ جیسے ہی یہ میٹھی چیز کھلا دو گے وہ شخص تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کے حق میں بیٹھ جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، شوہر کو محبت میں تڑپانے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ ساس بہو سے تنگ آ چکی ہے، بہو کی زبان سے تنگ آ چکی ہے، بہو کی حرکتوں سے تنگ آ چکی ہے، ساس بہو کو کھلائے، بہو ساس کے حق میں بیٹھ جائے گی۔ اگر بہو ساس کی رکاوٹوں سے، روک ٹوک سے، نوک جوک سے تنگ آ چکی ہے، اس کی باتوں سے تنگ آ چکی ہے تو ساس کو کھلائے، دونوں میں محبت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فیض و برکات ہیں، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد صدقہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ بڑے طاقتور عمل ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی صحت پر برے اثرات ہو جائیں۔ صدقہ کریں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ 10 20 50 100 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔